السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ اب ہم ایک نئے ٹیکس کی طرف آ گئے ہیں. ہے تو یہ بھی ٹیکس، بٹ اٹ از گورن بائی دا ڈفرینٹ لا، دیٹ از سیلز ٹیکس ایکٹ 1990. سیلز ٹیکس کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ دس از این انڈائریکٹ ٹائپ آف ٹیکس، اینڈ دا سیلز ٹیکس ان آر کنٹری that is based on the philosophy of VAT type, that I described to you what is meant by VAT. اس کا scope آپ نے دیکھا from the sale to the imports, exports, manufacture, production. یہ تمام جو activities ہیں these all pertain to the activities related to sales tax. تو یہ اس کا دائرہ کار تھا، اسکوپ تھا. ہسٹری آپ نے دیکھی، بیک گراؤنڈ آپ نے دیکھی. اس کے بعد ہم سیلز ٹیکس کو سمجھنے کے لیے کچھ ڈیفینیشنز کی طرف ہم گئے، تاکہ ان ڈیفینیشنز کی مدد سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ سیلز ٹیکس کے کیا اسکوپ ہے، اس کی اپلیکیشن کیا ہے. یہ جو ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز استعمال ہوئی ہیں، ان کی اپلیکیشن کیسے ہے، ان کو کس بیک گراؤنڈ میں ہم نے سمجھنا ہے. اس لیے ہم ان ڈیفینیشنز کو دیکھ رہے تھے. لاسٹ لیکچر میں ہم نے ان پٹ ٹیکس کی بات کی. سیلز ٹیکس میں ان پٹ ٹیکس اینڈ آؤٹ پٹ ٹیکس، دیز آر ٹو ویری امپورٹنٹ کانسیپٹس. اس سے مراد نہیں کہ باقی امپورٹنٹ نہیں ہے، ایوری کانسیپٹ ہیز اٹس امپورٹنس. لیکن اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے، ٹیکس کریڈٹس کو سمجھنے کے لیے، ویلیو ایڈیشن کو سمجھنے کے لیے ان پٹ ٹیکس اینڈ آؤٹ پٹ ٹیکس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ان پٹ ٹیکس پر ہم نے بات کی. ناؤ وی موو آن ٹو آؤٹ پٹ ٹیکس. آؤٹ پٹ ٹیکس دیٹ ہیز بین ڈیفائنڈ ان کلاز 20 آف سیکشن 2 آف سیلز ٹیکس ایکٹ 1990. پہلے ہم یہ ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آپ کو میں ایک ایکسرسائز کے ذریعے بھی کوشش کروں گا کہ ویلیو ایڈیشن کا اور ٹیکس کریڈٹ کا کانسیپٹ سمجھا سکوں. سو اسٹوڈینٹس، آؤٹ پٹ ٹیکس ایز ڈیفائنڈ ان کلاز 20 آئی ٹولڈ یو. تو آپ سلائڈس پر دیکھیے کہ ہاؤ اٹ ہیز بین ڈیفائنڈ. آؤٹ پٹ ٹیکس ان ریلیشن ٹو اینی رجسٹرڈ پرسن مینس دا ٹیکس چارج انڈر دس ایکٹ. یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں، جب دس ایکٹ کے ورڈ استعمال ہوں گے it would mean Sales Tax Act 1990. So output tax in relation to any registered person means the tax charged under this act in respect of a supply of goods made by that person and shall include supply of goods کی بات ہو گئی، اور اس میں کیا شامل ہوگا، and shall include duties of excise chargeable under Section 3 of the Central Excise Act 1944 on such excisable goods or services as are notified by the federal government under the third proviso of subsection 1 thereof, and on which such duties are charged, levied, and paid as if it were a tax payable انڈر سیکشن 3 آف دس ایکٹ. یہاں پر یہ بات ہے کہ آپ اس سے نہ، یہ کافی لمبی بات ہو گئی، آپ اتنا سمجھیے کہ ایکسائز ڈیوٹیز جو ہیں وہ ریلیونٹ ایکٹ کے تحت جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گی. کس میں شامل ہوں گی؟ اٹ مینس دا ٹیکس چارج انڈر دس ایکٹ ان ریسپیکٹ آف دا سپلائی آف گڈس. سپلائی آف گڈس کی بات تو ہو رہی ہے، سپلائیز آف گڈ میں جو ایکسائز ڈیوٹی پے کی ہے وہ بھی آپ شامل کر لیں. اس بات کو اس طرح آپ سمجھ لیجئے، دیٹ وڈ بی ایزی فار یو، کیونکہ لا کی لینگویج کے ساتھ کنڈیشنڈ ہونا اس میں ٹائم لگتا ہے. تو آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ سپلائی آف گڈس، اور سپلائی آف گڈس کا جو ہوگا اس میں ایکسائز ڈیوٹی دیٹ ول بی دا پارٹ آف اٹ، آؤٹ پٹ ٹیکس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے. سو اسٹوڈینٹس، یہ آؤٹ پٹ ٹیکس کی بات ہوئی. ان پٹ ٹیکس کی بات ہم نے کی. تو یہ ان پٹ ٹیکس، آؤٹ پٹ ٹیکس، دیز آر ویری امپورٹنٹ کانسیپٹس.
کچھ اور امپورٹنٹ ڈیفینیشن وہ آپ دیکھ لیجیے. پرسن، آپ نے انکم ٹیکس آرڈیننس میں بھی پرسن کی ڈیفینیشن دیکھی تھی. سیلز ٹیکس کے پرپزز کے لیے پرسن کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ اب یہاں پر پرسن جب استعمال ہوگا تو وہ جو آپ کے ذہن میں ہے انڈر سیکشن 80 آف دا انکم ٹیکس آرڈیننس، اس کو ذرا آپ تھوڑے وقت کے لیے اسے سائڈ پر رکھیے گا اور سیلز ٹیکس ایکٹ میں پرسن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ذہن میں رکھیے گا جب آپ سیلز ٹیکس کی بات کر رہے ہیں. پرسن انڈر سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 that includes a company, an association, a body of individuals, whether incorporated or not, a public or local authority, a provincial government or the federal government. یہ ڈیفینیشن ہے یہ پرسن کی فار دا پرپزز آف سیلز ٹیکس ایکٹ. اس کے بعد رجسٹرڈ آفس ہے. رجسٹرڈ آفس جو بھی اس کا گیون آفس ہے دیٹ وڈ بی دا رجسٹرڈ آفس. تو آگے ہم ڈیفینیشن کچھ دیکھتے ہیں. رجسٹریشن نمبر، آپ نے دیکھا ایک رجسٹریشن نمبر وہ الاٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، ویئر ریکوائرڈ، ناٹ ٹو ایوری باڈی بٹ دا پرسنز ہو آر ریکوائرڈ، ان کے لیے رجسٹریشن نمبر ہونا ضروری. مینس دا نمبر allotted to the registered person for the purpose of this act. Registered person کون ہے؟ That is important. Who is the registered person جس کو registration number جو ہے وہ allot ہوگا. So the registration person means a person who is registered or is liable to be registered under the act. Registered ہو گیا یا جس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو register ہونا چاہیے. اس میں ایک پرووائزو ہے. واٹ از دیٹ پرووائزو؟ پرووائڈیڈ دیٹ اے پرسن لائبل ٹو بی رجسٹرڈ بٹ ناٹ رجسٹرڈ انڈر دس ایکٹ اینڈ شیل ریمین لائبل ٹو فردر ٹیکس انڈر سب سیکشن 1A آف سیکشن 3. اب یہاں پر بات یہ ہو رہی کہ رجسٹرڈ پرسن وہ پرسن ہے جو ہو از ریکوائرڈ ٹو بی رجسٹرڈ اینڈ ہی ہیز بین رجسٹرڈ. اب دوسری بات ہو رہی a person who is liable and required to be registered but he has not been registered، اس نے رجسٹریشن نہیں کروائی لیکن اس پر اسے بھی رجسٹرڈ پرسن سمجھا جائے گا. فار واٹ پرپزز؟ اس پر ایڈیشنل ٹیکس بھی پے کیا جائے گا جس کو فردر ٹیکس کا نام دیا جاتا ہے. انڈر سیکشن 1A he will be liable for further tax under section 1A. جو ٹیکسیبل ایکٹیویٹیز میں تو انگیج ہے لیکن اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کروایا، he will have to pay further tax and shall not be entitled. This person who is liable to be registered لیکن اس نے رجسٹر نہیں کروایا اپنے آپ کو، اس کو ایک تو فردر ٹیکس پے کرنا پڑے گا، دوسرے and shall not be entitled to any benefit available to a registered person under any provisions of this act or rules made thereunder. رجسٹرڈ پرسن کو جو بھی بینیفٹس اویلیبل ہیں انڈر لا، اس کے ان رجسٹرڈ پرسن دا پرسن ہو از ریکوائرڈ ٹو بی رجسٹرڈ بٹ ناٹ گاٹ ہم سیلف رجسٹرڈ، اس کو وہ بینیفٹس اویلیبل نہیں ہوں گے. پھر ٹیکس کریڈٹ اویلیبل ہوں گے رجسٹرڈ پرسن کو، لیکن دا پرسن ہو از ناٹ گاٹ ہم سیلف رجسٹرڈ تو اس کے لیے یہ بینیفٹس دیز ول ناٹ بی اویلیبل ٹو ہم. نیکسٹ، retail price. Retail price that has been defined with reference to the third schedule means the price fixed by the manufacturer inclusive of all charges and taxes. اب یہ ریٹیل پرائسز میں all charges and taxes وہ جو اس میں انکلوڈ کر دیے گئے ہیں that will be the retail price at which any particular brand or variety of any article should be sold to the general body of the consumer. تو یہ ریٹیل پرائس بتا دیا کہ ریٹیل پرائس میں یہ نہیں ہے کہ کاسٹ آف گڈس شامل ہوگی، ریٹیل پرائسز میں آل ٹیکسز اینڈ ڈیوز دوز ول بی انکلوڈیڈ، یہ سب ریٹیل پرائس کا پارٹ ہوں گے. ریٹیلر کون؟ ریٹیل پرائس کی بات ہوئی بٹ ہو از دا ریٹیلر؟ ریٹیلر مینز اے پرسن supplying goods to general public for the purpose of consumption. آپ سمجھتے ہیں یہ بات ہو رہی کہ جنرل پبلک کو جو بھی گڈ سپلائی کر رہا ہوگا
فار دا پرپز آف کنزمپشن اس کو آپ ریٹیلر کہیں. لیکن یہاں پر ایک پرووائزو ہے, provided that any person who combines the business of import and retail or manufacture or production with retail shall notify and advertise wholesale price and retail price separately and declare the address of the retail outlets, and his total turnover per annum shall be taken into account for the purposes of the registration under section 14. یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ بعض مینوفیکچرر ہیں, انہوں نے آگے آؤٹ لیٹس بنائے ہوئے ہیں, تھرو ڈفرینٹ ڈیلرز ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں, تو ان کو بتایا گیا ہے کہ ان کا ریٹیل اور مینوفیکچر یا ریٹیل اور پروڈکشن دونوں ایکٹیویٹیز میں وہ انگیج ہیں, تو ان کا اینول ٹرن اوور جو ہے وہ بیسز ہوگا فار دا رجسٹریشن آف دیٹ پرسن. ریٹیل ٹیکس کی بات ہے. ریٹیل ٹیکس مینز لیویڈ انڈر سیکشن 3AA. یہ ریٹیلرز پر ریٹیل ٹیکس وہ ضروری ہے, وہ آپ دیکھ چکے ہیں ریٹیلر کون ہے. The retail tax is to be paid that has been given in section 3AA. اب یہ تمام چیزیں آنے کے بعد ریٹرن کا بتایا جا رہا ہے. ریٹرن کے لیے that has been provided in section 26 کہ یہ ریٹرنز فائل کرنے. There are different types of returns which are required to be filed under Sales Tax Act 1990. اس کے بعد کچھ اسکیجول آپ کو ملیں گے جیسے ہر لا میں ہوتے ہیں, ایٹ دی اینڈ اسکیجولز دیے ہوئے ہیں, وہاں پر ریٹس اینڈ ڈفرینٹ انفارمیشن وچ از ریکوائرڈ دیٹ از پرووائڈ. Then there is a special judge, means a special judge appointed under section 185 of the Customs Act. یہ اسپیشل جج ڈفرینٹ offenses جو ہیں ان کی پروسیکیوشن کے لیے اسپیشل جج ہیز بین اپوائنٹڈ انڈر کسٹمز ایکٹ. وہی سیلز ٹیکس کے افیئرس کو کی ہیئرنگ کریں گے, تو ہی از کالڈ دا اسپیشل جج. اب سپلائی سے کیا مراد؟ سپلائی کی بات ہوئی, ٹیکسیبل سپلائی کی بات ہوئی, ان کانسیپٹس کا جاننا ہمیں ضروری. سپلائی انکلوڈس, کچھ صرف گڈس کی بات نہیں ہو رہی. سپلائی انکلوڈس سیل, lease or other disposition of goods in the course are carried out for the consideration and also includes. سپلائز میں آپ نے دیکھا سیل, لیز یہ سب شامل ہیں, اور اس میں کیا کچھ شامل ہے وہ مزید وہ بتایا جا رہا ہے. تو سپلائی میں شامل ہے putting to private business or non-business use of goods acquired, produced or manufactured in the course of business. اور اس کے علاوہ auction or deposits of goods to satisfy a debt owed by a person. اس کو بھی سپلائی آف گڈس جو ہے وہ سمجھا جائے گا انڈر سیلز ٹیکس ایکٹ 1990. اب ٹیکسیبل ایکٹیویٹی کیا ہے؟ دیٹ از این امپورٹنٹ کانسیپٹ. کہ کوئی ٹیکسیبل ایکٹیویٹی ہوگی اس پر سیلز ٹیکس کی بات ہوتی. واٹ از اے ٹیکسیبل ایکٹیویٹی؟ دیٹ ہیز آلسو بین ڈیفائنڈ اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ آپ سلائڈ پر دیکھیے ٹیکسیبل ایکٹیویٹی. دس از ڈیفائنڈ انڈر کلاز 35 آف سیکشن 2, ڈیفینیشنل کلاز ہے. اس میں بتایا گیا ہے ٹیکسیبل ایکٹیویٹی مینس اینی ایکٹیویٹی which is carried on by any person, whether or not for a pecuniary profit, pecuniary for financial benefit, and involves in whole or in part the supply of goods or rendering of services on which sales tax has been levied under the respective ordinance, and use of goods acquired for private purposes or for manufacture of exempt goods. ایگزیمپٹ گڈس کی مینوفیکچر اگر ہو رہی ہے تو وہ بھی ٹیکسیبل ایکٹیویٹی ہوگی, وداؤٹ میکنگ سپلائی ٹو اینی ادر پرسن ویدر فار اینی کنسیڈریشن اور ادروائز, اینڈ انکلوڈ اینی ایکٹیویٹی کیریڈ آن ان دی فارم آف اے بزنس, ٹریڈ اور مینوفیکچر. تو یہ ٹیکسیبل ایکٹیویٹی کی بات ہو رہی ہے وچ از کیریڈ آن
on by any person, خواہ وہ پیکونری پروفٹ کے لیے ہو یا وہ کسی اور مقصد کے لیے ہو. سپلائی آف گڈس جہاں پر ہو رہی ہوں گی, رینڈرنگ آف سروسز ہو رہی ہوگی, دیٹ وڈ کم انڈر دا ایمبٹ آف ٹیکسیبل ایکٹیویٹی. ٹیکسیبل گڈس کون سی؟ ٹیکسیبل گڈس مینس all goods other than those which have been exempted under section 30. Goods, all goods are taxable goods, لیکن کچھ exemptions ہیں which are provided under section 13. وہ goods جو ہیں جو schedule میں mention ہوئی ہیں those will be exempt. آپ exemptions کو سمجھتے ہیں, اس کے علاوہ سب goods جو ہیں وہ taxable goods ہوں. اب یہاں پہ اصل بات آتی ہے کہ سپلائی کی جب بات ہو رہی تھی تو میں نے آپ سے بات کی تھی ٹیکسیبل سپلائی کسے کہیں. تو ٹیکسیبل سپلائی از آلسو این ادر امپورٹنٹ کانسیپٹ. یہ آپ دیکھ لیجئے ہاؤ اٹ ہیز بین ڈیفائن. یہ کلوز 41 میں ڈیفائن کیا گیا ہے ٹیکسیبل سپلائی. ٹیکسیبل سپلائی مینز دا سپلائی آف ٹیکسیبل گڈس میڈ بائی این امپورٹر, مینوفیکچرر, ہول سیلر انکلوڈنگ ڈیلر, ڈسٹریبیوٹر اور retailer other than the supply of goods which are exempt under section 13. اب آپ نے دیکھا کہ ٹیکسیبل سپلائی اس میں ریٹیلر کو بھی شامل کر دیا گیا. کوئی امپورٹر کر رہا ہے, کوئی ایکسپورٹر کر رہا ہے, کوئی مینوفیکچرر کر رہا ہے, کوئی پروڈیوسر کر رہا ہے, بائی ہول سیلر کر رہا ہے. ایکسپورٹر اس میں شامل نہیں ہوگا. ہول سیلر, امپورٹر, مینوفیکچرر, ڈسٹریبیوٹر, ایون ریٹیلر, اگر وہ کوئی سپلائی کر رہا ہے دیٹ ول بی دا ٹیکسیبل سپلائی. ٹیکسیبل سپلائی کون سی نہیں ہوگی؟ وچ از ایگزیمپٹ. جو بھی گڈس ایگزیمپٹ ہے فرام سیلز ٹیکس وہ ٹیکسیبل سپلائی نہیں ہوگی, ادرز ول بی دا ٹیکسیبل سپلائی. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ ہول سیلر کا ہے. ایک زیرو ریٹڈ سپلائی ہوتی. اب زیرو ریٹڈ کیا سپلائی اینڈ وائی اٹ از نیسیسری ٹو ڈیفائن اٹ. زیرو از زیرو, انسگنیفیکینٹ, کوئی میٹیریل چیز اس میں نہیں ہے, اس کے باوجود بھی اس کو مینشن کیا جا رہا ہے. زیرو ریٹڈ سپلائیز وہ ہو رہی ہیں کہ وہاں پر کوئی ٹیکسیبل ایکٹیویٹی ہے, اس پر ٹیکس پیبل ہے, لیکن یہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ زیرو ریٹڈ کا مطلب ہے دیٹ ول بی پیڈ ایٹ دی ریٹ آف 0%. اب ایک جگہ تو ہے ایگزیمپشن, یہ ایگزیمپشن نہیں ہے. یہاں پر یہ کہ ٹیکس تو ہے لیکن فار سم ریزن پھر آپ ایکسپورٹس کو جو ہے بڑھانا چاہتے ہیں, بوسٹ کرنا چاہتے ہیں, ٹیکسیبل ایکٹیویٹی ہے, ٹیکس اس پر جانا چاہیے, اس کو آپ نے ایگزیمپٹ نہیں کیا, بٹ یو سے دا ٹیکس ول بی لیویڈ ایٹ 0%. تو 0% سپلائی کو کہتے ہیں ایسی سپلائی مینز اے ٹیکسیبل سپلائی. سپلائی تو ٹیکسیبل ہے, آپ دیکھیے وچ از چارج ٹو ٹیکس ایٹ دا ریٹ آف 0% انڈر سیکشن 4. تو اس کو زیرو ریٹڈ سپلائی کہتے ہیں کہ جو کہ 0% پر ٹیکس ہوتی ہے, اس کو ہم زیرو ریٹڈ سپلائی کہیں. تو یہ کچھ ڈیفینیشنز ہیں وہ ہم نے دیکھی. تمام ڈیفینیشنز کا احاطہ کرنا ذرا مشکل ہے, تو یو کین ریفر ٹو یور بک, وہاں پر آپ کو تمام ڈیفینیشن مل جائیں گی. لیکن ان ڈیفینیشن کے ذریعے ہمیں ٹیکس کے ویلیو ایڈیشن اینڈ آل دیٹ, ان پٹ ٹیکس, آؤٹ پٹ ٹیکس, ان کو سمجھنے میں ہمیں آسانی رہے. اب اس کا اسکوپ ٹیکس کا, جیسے ہم نے پریمبل سے بھی ہمیں اندازہ ہوا واٹ دا اسکوپ آف ٹیکسز. اب کتنا ٹیکس لگانا ہے, کیسے آپ نے ٹیکس اپلائی کرنا ہے, اس کا ریٹ کیا ہوگا. سبجیکٹ ٹو دس ایکٹ, اس ایکٹ میں اگر سبجیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر کسی سیکشن میں کوئی بات کی جائے اور وہاں پہ اس کو کنڈیشنل کر دیا جائے, تو کہ اس میں اور بھی کچھ پرووائزوز ہو سکتے ہیں, کچھ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں آنے والے سیکشنز میں, تو وہ پریویل کریں گے. لیکن جب تک ان کی بات نہیں ہو رہی تو دس از دا پوزیشن وچ از بینگ اسٹیٹڈ ٹو یو, جو بتایا جا رہا ہے وہاں تک ہے. اگر کوئی اس سے ڈفرینٹ بات بتائی جا رہی ہے تو کوئی کنڈیشن آ گئی ہے, کوئی پرووائزو آ گیا ہے, تو آپ اس میں انکلوڈ کر لیں گے ایٹ دا ریلیونٹ ٹائم. سبجیکٹ ٹو دس ایکٹ, دیٹ از سیلز ٹیکس ایکٹ 1990. Sales tax shall be charged, levied and paid at the rate of 15% of the value. Sales tax 15% of the value پر ہوگا, لیکن subject to this act,
اس سے مختلف بات بھی کی جا سکتی ہے اور وہ ہوگی, آپ دیکھیں گے آگے چل کر کہ اس سے ہٹ کر بھی بات. لیکن جنرل بات یہ ہے کہ سیلز ٹیکس 15% آف دا ویلیو پر چارج کس پر ہوگا؟ جو ٹیکسیبل سپلائی میڈ بائی رجسٹرڈ پرسن. اب وہ ڈیفینیشن اس لیے ہم کر رہے تھے کہ ٹیکسیبل سپلائی کا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ وہ کون سی سپلائی ہے جو ٹیکسیبل سپلائی, اور وہ کون سپلائی کرے گا؟ بائی اے رجسٹرڈ پرسن. اف اے رجسٹرڈ پرسن سپلائز دیٹ, تو دیٹ ول بی ٹیکسیبل سپلائی. In the course of furtherance of any taxable activity carried on by him. کوئی taxable activity آپ نے پڑھی, registered person آپ نے پڑھا, taxable supplies آپ نے اس کی definitions دیکھی. اب یہ 2 lines ہیں اور اس میں آپ کو کتنے concepts مل رہے ہیں. taxable supply means یہ ٹیکس جو ہوگا, not taxable supply means وہ اس کی definition آپ دیکھ چکے ہیں. یہ 15% کا ٹیکس کس پر لیوی ہوگا, لگایا جائے گا؟ فار اینی ٹیکسیبل ایکٹیویٹیز میڈ بائی اے رجسٹرڈ پرسن ان دی کورس آف فردرنس آف اینی ٹیکسیبل ایکٹیویٹی کیریڈ آن بائی ہم. سو اسٹوڈینٹس, ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ سیلز ٹیکس دیٹ ول بی امپوزڈ ایٹ دی ریٹ آف 15% آف دا ویلیو آف دا سپلائی, ٹیکسیبل سپلائیز جو ہو رہی. اب بات جو ہم نے شروع کی تھی وہ اب میں آپ کو ذرا اس کو ایکسپلین کر دوں. سبجیکٹ ٹو دس ایکٹ کی بات ہوئی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیلز ٹیکس از ٹو بی اپلائڈ ایٹ دی ریٹ آف 15%, لیکن دس از فار رجسٹرڈ پرسن. If a person is required under law to be registered and he has not got himself registered, قانون میں یہ ذمہ داری ہے اس کی کہ اس کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے, لیکن اس نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ نہیں کروایا. ہی از ناٹ رجسٹرڈ پرسن آل دو ہی از ریکوائرڈ ٹو بی رجسٹرڈ. تو اس کے لیے آپ نے پڑھا تھا فردر ٹیکس کا کانسیپٹ, تو اس پر فردر ٹیکس بھی اپلائی کیا جائے گا. اس کا مطلب دیٹ ول بی مور دین 15%. تو سبجیکٹ ٹو دس ایکٹ کو سمجھنے کے لیے یہ ایگزامپل آپ کے لیے بہتر ہوگا. اس کے علاوہ یہ ٹیکس کس پر لیوی ہوگا؟ گڈز امپورٹڈ انٹو پاکستان. جب گڈز امپورٹ ہوں گی تو ان پر بھی سیلز ٹیکس ایٹ دی ریٹ آف 15% لیوی کیا جائے گا. ٹیکسیبل سپلائیز, کوئی ٹیکسیبل سپلائیز ہیں جن کو تھرڈ اسکیجول میں مینشن کیا گیا ہے, تو ان کے اوپر سیلز ٹیکس ہوگا. ٹیکسیبل سپلائیز اسپیسیفائڈ ان تھرڈ اسکیجول shall be charged to tax at the rate of 15% of the retail price. Liability to pay tax shall be. This is very important concept. یہ انڈائریکٹ ٹیکسز کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری چیز کہ ٹیکس پے کرنے کی لائبلٹی کس کی. پہلے آپ یہ سلائیڈ دیکھ لیجئے, پھر میں آپ کو ایکسپلین کرتا. In the case of supply of goods of the person making the supply, جو شخص سپلائی کر رہا ہے, لا میں اس کی لائبلٹی ہے ٹو پے دا ٹیکس. لائبلٹی تو اس کی ہونی چاہیے جو گڈس وصول کر رہا ہے. یہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ لائبلٹی اس کی ہے جو سپلائی آگے کر رہا ہے. دا پرسن ہو از سپلائنگ ٹو اینی باڈی ایلس. وہ جو سپلائر جس کو آپ کہیں, یہ سپلائر کی رسپانسبلٹی ہے ٹیکس کو کلیکٹ کرنا. اب اس کا میکینزم کیا ہے, اس کے لیے وہ جو ہم نے ان پٹ ٹیکس, آؤٹ پٹ ٹیکس, یہ الٹیمیٹ رسپانسبلٹی کہاں تک شفٹ ہوتی ہے, یہ سارا میکینزم ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا, ویلیو ایڈیشن کا, کلیکشن کا, یہ ایک علیحدہ بات. یہاں آپ یہ سمجھیے کہ یہاں پر جس کو ہم کہتے ہیں لیگل آبلیگیشن, لیگل آبلیگیشن وہ کہتے ہیں یہ اس سپلائر کی ہے کہ ٹو کلیکٹ دا ٹیکس rather to pay the tax. کلیکشن کا بھی یہاں پہ لفظ استعمال نہیں. دیکھیے گا دوبارہ میں آپ پڑھتا ہوں. liability to pay the tax shall be in the case of supply of goods of the person making the supply. یہ اس کی ذمہ داری ہے اگر سپلائی آف گڈس کی بات. In the case of goods imported into Pakistan, the person importing the goods, اگر امپورٹس کی بات ہے تو جو امپورٹر ہے یہ اس کی ریسپانسبلٹی ہے ٹو پے دا ٹیکس. ہائر فیڈرل گورنمنٹ میں بائی نوٹیفیکیشن اسپیسیفائی دا گڈس ان ریسپیکٹ آف وچ
the liability of tax shall be of the person receiving the supply. اگر بائی اسپیشل نوٹیفیکیشن فیڈرل گورنمنٹ نے یہ رسپانسبلٹی شفٹ کر دی ہے اس پرسن کی طرف جو کہ گڈس کی سپلائی کو ریسیو کر رہا ہے, تو دیٹ از این ایکسیپشنل کیس. جنرل پرنسپل وچ ہیز بین لیڈ ڈاؤن, وہ سپلائر کی رسپانسبلٹی ہے, وہ امپورٹر کی رسپانسبلٹی ہے. کیا رسپانسبلٹی ہے؟ ٹو پے دا ٹیکس. یہ لیگل obligation that has been outlined in the act. تو لا نے یہ obligation بتا دی ہے کہ یہ لائبلٹی کس کی. آگے دیکھیے گا, ریٹیل ٹیکس کی بات ہو رہی. یہ سیکشن 3AA میں ریٹیل ٹیکس کی بات ہے. دا ریٹیلر shall pay retail tax at the rate specified in section 3. The retail tax shall be charged, collected and paid in such manner and such higher or lower rate or rates as may be specified in the said notification. یہ وہ بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا, subject to this act. وہاں کیا بات ہم کر رہے تھے کہ that sales tax will be levied at the rate of 15% of the value of supply. یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں ڈفرینٹ بات ہو رہی ہے. اس لیے وہ جو 15% ہے دیٹ از سبجیکٹ ٹو دس. اب یہ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے تو وہ 15% والی بات ختم ہو گئی. اب آپ اس کو دوبارہ دیکھیے گا تو اٹ ول بی کلیئر ٹو یو یہ کہ وہ دو ورڈز کیوں استعمال ہوئے تھے, سبجیکٹ ٹو دس ایکٹ. دا ریٹیل ٹیکس شیل بی چارجڈ, collected and paid in such manner and at such higher or lower rate. 15% سے higher بھی ہو سکتا ہے, lower بھی ہو سکتا ہے, or rates as may be specified in the said notification. تو یہ جو پرووائزوز ہوتے ہیں, کنڈیشنل باتیں ہوتی ہیں, ان کی اپلیکیشن آپ کو آگے چل کے مل جاتی. تو یہ سبجیکٹ ٹو میں آپ کو واضح کرنا چاہتا تھا, یہ سبجیکٹ ٹو کی وضاحت یہاں سے ہو جاتی. اب زیرو ریٹنگ کی بات کی تھی کہ زیرو ریٹنگ ٹیکس ہوگا کہ جو سپلائیز ایٹ دی ریٹ آف 0% ہوں گی, ٹیکسیبل سپلائیز ہوں گی. یہاں پر بات کی گئی ہے کہ زیرو ریٹنگ, وہ ڈیفینیشن ہم نے اس وجہ سے دیکھی کہ ہاں جب ہم ریلیونٹ سیکشن میں جائیں تو ان باتوں کو ہم سمجھ سکیں. زیرو ریٹنگ میں کون کون سی گڈس شامل ہوں گی وہ بتا دیا گیا کہ یہ گڈس زیرو ریٹنگ پر یا ایٹ دی ریٹ آف 0% دیٹ ول بی چارج ٹو ٹیکس. Goods exported are goods specified in 5th schedule. All exports exported کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو زیرو ریٹڈ پر ٹیکس کیا جائے. It means no sales tax on exports. ایکسپورٹس کو بوسٹ کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے کہ ایکسپورٹس آپ کی بڑھیں, فورن ایکسچینج کی ارننگز زیادہ ہوں. یہ یہاں لا میں نہیں لکھا ہوا, یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اس کا پرپز ہو سکتا ہے. That is not written over here. یہاں پر یہی بات ہے کہ گڈز ایکسپورٹڈ, اس کا ریشنل کیا ہے, وزڈم کیا ہے, یہ وہ بات ہو رہی. نیکسٹ, سپلائی آف اسٹورز اینڈ پروویژنس فار کنزمپشن ابراڈ آر کنوینس proceeding to a destination outside Pakistan as specified in section 24 of the Customs Act 1969. کوئی stores and provision for consumption abroad, a conveyance proceeding to a destination outside Pakistan. کوئی کنزمپشن کے لیے کوئی کنوینس جا رہی ہے تو اس پر زیرو ریٹڈ کے حساب سے ہوگا. دیر میں بھی سو مینی پرپزز جس کی وجہ سے یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ زیرو ریٹنگ پر آپ کیوں کر رہے ہیں. کہیں آپ ایڈ بھیجنا چاہتے ہیں, کنزمپشن کے لیے کوئی آئٹمز بھیجنا چاہتے ہیں تو اس پر سے سیلز ٹیکس آپ نے ختم کر دیا. سچ ادر گڈس ایز اے فیڈرل گورنمنٹ میں بائی نوٹیفیکیشن اسپیسیفائی. اب یہ فیڈرل گورنمنٹ کو پارس دے دی گئی ہیں انڈر دی ایکٹ کہ اگر کسی گڈس کو وہ زیرو ریٹڈ پر سپلائی کرنا چاہیں, کوئی ٹیکسیبل ایکٹیویٹی ہے لیکن اس پر ریٹ آف ٹیکس دیٹ شوڈ بی آن 0%, اس پر ٹیکس نہیں وہ لگانا چاہتے تو ایگزیمپشن تو نہیں دے رہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹیکسیبل ایکٹیویٹی ہے, جو ٹیکس اس پر لگایا جائے گا دیٹ ول بی ایٹ دی ریٹ آف 0%. پریکٹیکلی اس کا کیا ریزلٹ ہے کہ دیر ول بی نو ٹیکس آن اٹ. اب ویلیو ایڈیشن کی بات ہو رہی ہے, بڑی امپورٹنٹ بات کہ یہ لیوی اینڈ کلیکشن آف ٹیکس
on specified goods on value addition. گڈس آپ نے امپورٹ کی, اس کے بعد آپ نے ڈیوٹیز پے کی اور کوئی بات کی, اسٹوریجز کے چارجز دیے, باقی اس میں ویلیو ایڈیشن ہوتی رہی. اس میں آگے آپ نے سپلائی کی, جس کو آپ نے سپلائی کی اس نے اس کو آگے سپلائی کر دیا. ہر سٹیج پر کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈیشن ہوتی رہی. تو اس ویلیو ایڈیشن کو کیسے چارج کیا جائے گا, کیسے ہوگا, شاید آپ کو کچھ دقت ہو اس کو سمجھنے کے لیے, اس لیے ہم نے ایک ایکسرسائز جو ڈیزائن کی ہے اس سے آپ کو آسانی ہوگی کہ آپ اس پروسیس کو سمجھ سکیں. تو یہ آپ پہلے سلائیڈ پر دیکھیے کہ لیوی اینڈ کلیکشن آف ٹیکس آن اسپیسیفائڈ گڈز آن ویلیو ایڈیشن, اس کا کیا طریقہ کار. ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان دس ایکٹ اور دا رولز میڈ دیر انڈر, یہ اس سے ہٹ کر بات ہو رہی. وداؤٹ ٹیکنگ نوٹ آف دیٹ کیا کیا جا سکتا ہے. دی فیڈرل گورنمنٹ may specify by notification in the official gazette that sales tax chargeable on the supply of goods of such description or class shall be with such limitations or restrictions as may be prescribed be levied and collected on the difference between the value of supply on the difference. یہ بات سمجھنے کی, باقی تو نوٹیفیکیشن اور اس کی بات ہو رہی تھی. کس پر ویلیو ایڈیشن پہ ٹیکس کیسے ہوگا. آن دا ڈفرنس بٹوین دا ویلیو آف دا سپلائی فار وچ دا گڈز آر ایکوائرڈ اینڈ دا ویلیو فار وچ دا گڈز ایدر ان دا سیم اسٹیٹ اور آن فردر مینوفیکچر آر سپلائڈ. یہ پرنسپل ہے اصل میں. آخری 4 لائن جو ہیں وہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ واٹ از دا پرنسپل. لیٹ می ایکسپلین اٹ ٹو یو. ویلیو ایڈیشن, اس بات کو ویلیو ایڈیشن کہہ رہے ہیں. کوئی گڈس ہیں وہ آپ نے ایکوائر کیا ایٹ اے پرٹیکولر پرائس, ایٹ دا پرٹیکولر کاسٹ. سے یو ایکوائرڈ سم گڈس فار روپیز 200,000. آپ نے 200,000 کی ایکوائر کی, اس میں ڈیوٹیز اینڈ ایوری تھنگ دیٹ از انکلوڈیڈ. اس کے بعد بے شک آپ نے اس کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی کی ہو یا اسی اسٹیٹ میں آپ نے اس کو فردر سپلائی کیا, اس میں آپ کے کاسٹ, ایکسپینسز, پروفٹ مارجن, ٹیکسز, ایوری تھنگ از انکلوڈیڈ. سو اسٹوڈینٹس, آپ نے ان گڈس کو 200,000 پہ ایکوائر کیا. جب آگے سپلائی کیا آپ نے, اس کو سیل کیا, اس کو ڈسپوز آف کیا, you have supplied that at rupees 250,000. تو یہ ویلیو ایڈیشن, ویلیو ایڈیشن پہ 200,000 پر تو آپ ٹیکس پہلے پے کر چکے ہیں. اب یہ ویلیو ایڈیشن کمپوننٹ دیٹ از آف 50,000 روپیز, اس پر آپ کی ذمہ داری ہے ایز سپلائر ٹو کلیکٹ دا ٹیکس فرام دا پرسن ٹو ہوم یو آر سپلائنگ دا گڈ. اب اس نے آپ سے 250,000 میں یہ لیا. یہ سمجھ لیجئے ویلیو ایڈیشن کا کیا کانسیپٹ. آپ نے ایکوائر کیا 200,000, اس میں ویلیو ایڈیشن ہوئی 50,000. یو سپلائڈ فار 250,000 ٹو مسٹر بی. اب 200,000 پہ تو آپ پہلے ڈیوٹی دے چکے ہیں. اب یہ جو ڈیوٹی جو ہے, یا آپ ڈیوٹی would not be the right word, you have paid the sales tax, کیونکہ اس میں ڈیوٹیز بھی آپ نے پے کی ہوں گی. دیٹ از اے ڈفرینٹ سبجیکٹ. آپ نے سیلز ٹیکس پے کیا, اس کے اندر ویلیو ایڈیشن میں ڈفرینٹ ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز دوز میں بی انکلوڈیڈ, آپ کی کاسٹ شامل ہو سکتی. آپ نے 250,000 پر آگے سپلائی کیا, تو یہ 250,000 پر جو ٹیکس ہے وہ وصول کرنا آپ کی لیگل اوبلیگیشن ہے. دیٹ از یور لائبلٹی. یہ آپ پڑھ چکے. تو یہ آپ ٹیکس کلیکٹ کریں گے. اب بی آگے سی کو سپلائی کرتا ہے فار 300,000 روپیز. تو دا ٹیکس آن دا سپلائی آف گڈز ورتھ روپیز 300,000, اس پر ٹیکس کلیکٹ کرنا, that is the liability of C. You are A, you supply to B,
and B supplied to C. اب یہ ویلیو ایڈیشن یہاں پر کیا ہو رہی؟ اب آپ ذرا آؤٹ پٹ اور ان پٹ ٹیکس کو ذہن میں رکھیں. آپ نے گڈز امپورٹ کی، آپ نے 200,000 پر سیل ٹیکس پے کر دی. آپ نے گڈ سپلائی کی، آپ نے گڈز جو سپلائی کی جو کہ 200,000 میں آپ نے ایکوائر کی تھی، وہ 250,000 پر آپ نے سپلائی کی. آپ ٹیکس جو کلیکٹ کریں گے، جو آپ کی لیگل آبلیگیشن ہے، وہ ظاہر ہے آپ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں. یو آر ناٹ دا ٹیکس کلیکٹر ان دیٹ سینس. دیٹ از یور آبلیگیشن ٹو ریسیو دیٹ ٹیکس اینڈ پے ٹو دا گورنمنٹ. وہ ٹیکس کی اماؤنٹ جو آپ نے کلیکٹ کی، اس میں اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان پٹ ٹیکس اور آؤٹ پٹ ٹیکس جو ہم نے دیکھا تھا اسے دیکھیں، اس کا کیا رول ہے. جب آپ نے امپورٹ کی، آپ نے 200,000 پر ایٹ دا ریٹ آف 15% ٹیکس پے کیا. جب آپ نے سپلائی آگے کی، آپ نے 250,000 پر ٹیکس وصول کیے. اب آپ ٹیکس کریڈٹ کی کیا بات؟ آپ جب پیسے جمع کروانے جائیں گے تو واٹ ایور ٹیکس یو ہیو پیڈ آن ایکوزیشن آف گوڈز ورتھ ₹200,000، اس امپورٹس پر جو آپ نے ٹیکس پے کیا ہے 30,000 روپیز، وہ آپ ریکور کر لیں گے، ایڈجسٹ کر لیں گے، اور بیلنس اماؤنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں. اسی طرح بی جب سی کو دے گا تو 300,000 پر ٹیکس وہ کلیکٹ کرے گا، اور ان پٹ ٹیکس جو اس نے پے کیا ہوا ہے وہ ٹیکس ایڈجسٹ کرے گا، اور باقی ان پٹ فرام دا آؤٹ پٹ ٹیکس، آؤٹ پٹ ٹیکس 300,000 کی سپلائی پر 15% کے ریٹ پر وہ ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ کرے گا بھی، لیکن 250,000 پر وہ ٹیکس پہلے پے کر چکا ہے. تو ناؤ دیٹ ٹیکس کریڈٹ ول بی ایڈجسٹیبل. اس کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد بیلنس اماؤنٹ وہ جمع کروا دے. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ویلیو ایڈیشن کمپوننٹ پر ٹیکس دیا جا رہا ہے. آپ نے 200,000 پر ٹیکس دے چکے، اب جو بی ہے وہ ایکچولی 50,000 جو ویلیو ایڈیشن کمپوننٹ ہے اس پر ٹیکس دے رہا ہے. اب آگے 50,000 کی ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے، سی اگر وہ آگے سپلائی کر رہا ہے تو اس پر دے گا. اگر سی آگے کسی کنزیومر کو سیل کر رہا ہے تو وہ اماؤنٹ کنزیومر سے وصول کر لے. تو ہو از دا پرسن ہو از پیئنگ دا سیل ٹیکس؟ اٹ از دی الٹیمیٹ کنزیومر. باقی انٹرمیڈیری جو ہم نے شروع میں بات کی تھی وہ اپنے ٹیکس کریڈٹس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. دس از دا ان بلٹ سسٹم ان دا ویلیو ایڈیشن. ویلیو ایڈیشن کا جو میکنزم ہے، جو وی اے ٹی یا ویٹ ٹائپ ٹیکس ہے، اس میں ان بلٹ سسٹم آف ایڈجسٹمنٹس، ٹیکس ایڈجسٹمنٹس جن کو ہم ٹیکس کریڈٹس کہتے ہیں، دیٹ از دیر. ان پٹ ٹیکس از ایڈجسٹڈ آؤٹ آف آؤٹ پٹ ٹیکس، اور یہ سلسلہ جاری رہتا. سو اسٹوڈینٹس، اس طرح وہ ان پٹ ٹیکس کا جو آپ کا پرسیپشن تھا ڈیفینیشن سے جو ڈیولپ ہوا، آؤٹ پٹ ٹیکس کا تھا. ویٹ کی جو ہم نے بات کی اس کو کوشش کی گئی ہے کہ آپ تک پہنچا دی جائے، لیکن یہ ایک تھیریٹیکل بات تھی. ہم ایک ایکسرسائز کے ذریعے اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ ویٹ کا میکنزم ہے جو سیلز ٹیکس میں ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ اینڈ پارٹ rather the philosophy of the sales tax جس پر ہمارا سیلز ٹیکس سسٹم جو ہے بیس کرتا ہے. تو اسٹوڈینٹس ابھی ہم ایک ایکسرسائز کے ذریعے دیکھیں گے کہ یہ ویلیو ایڈیشن کا آؤٹ پٹ ٹیکس سے ان پٹ ٹیکس جو ہے اس کی ان بلٹ میکنزم جسے میں کہہ رہا ہوں، یہ کس طرح ٹیکس کریڈٹس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم رجسٹریشن کی بات کریں. تو رجسٹریشن ہو آر دا پرسنس، یہ ہم بات کر چکے ہیں کہ رجسٹرڈ پرسن کون ہوگا جو رجسٹریشن کروائے گا. اب یہاں سیکشن 14 میں یہ بات ہو رہی، ہو آر دا پرسن ہو آر ریکوائرڈ ٹو گیٹ دیم سیلف رجسٹر. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ انڈر دس ایکٹ رجسٹریشن ول بی ریکوائرڈ فار سچ پرسنس
and be regulated in such manner and subject to rules as board may by notification in the official gazettes prescribe. تو یہ جن کے لیے ضروری ہوگا یہ رولز فرام ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتے رہتے ہیں. بورڈ مین سینٹرل بورڈ آف ریونیو جن کو ریکوائر کرے گا انہیں رجسٹر ہونا چاہیے. دے شوڈ گیٹ دیم سیلف رجسٹر. ریکوائرمنٹس فار رجسٹریشن. پرسن انگیجڈ ان میکنگ آف ٹیکسیبل سپلائز ان پاکستان انکلوڈنگ زیرو ریٹڈ سپلائز. اب آپ دیکھیے ہم بات کر رہے ہیں زیرو ریٹڈ سپلائز. اب بات زیرو ریٹڈ مینز نتھنگ. آپ سوچتے ہوں گے کہ زیرو ریٹڈ پر کرنا ہے تو اس کو ایگزیمپٹ کر دیں آپ, کس پر ٹیکس نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں زیرو ریٹڈ پر جو آپ نے سپلائی کی ہے اس پر ٹیکس تو آپ کوئی نہیں دے رہے, لیکن وہ ٹیکسیبل سپلائی میں وہ اماؤنٹ آپ شامل کریں. تو یہ زیرو ریٹڈ کو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. Requirements of registration. The following persons engaged in making a taxable supplies in Pakistan, including zero rate supply, in the course of furtherance of any taxable activity carried on by them, if not already registered, are required to be registered under the Act. Namely, کون کون شامل ہے جو ٹیکسیبل ایکٹیویٹی میں انگیج ہیں ان کو اپنے آپ کو رجسٹر کروانا پڑے گا. اگر وہ پہلے سے رجسٹرڈ نہیں ہے تو دے مسٹ گیٹ دیم سیلف رجسٹرڈ. یہ ایک لیگل obligation. A manufacturer whose annual turnover from taxable supplies made in any period during the last 12 months ending any tax period exceeds 2.5 million rupees. کوئی مینوفیکچرر جس کی جو سپلائز ہیں وہ 2.5 ملین سے بڑھ جائیں تو ہی از ریکوائرڈ ٹو گیٹ ہم سیلف رجسٹر. اس کے علاوہ ریٹیلر کو رجسٹریشن کی کب ضرورت ہے؟ whose value of supplies in any period during the last 12 months ending any tax period exceeds 25 million rupees. تو ریٹیلر کے لیے سپلائز کی جو حد رکھی گئی ہے that is exceeding 25 million rupees, so he is required to get himself registered. An importer کے لیے سپلائز کی every importer is required to get himself registered. A wholesaler including dealer and distributor. These are the persons who are required under law to get themselves registered. تو یہ رجسٹریشن کی بات تھی. تو اسٹوڈینٹس رجسٹریشن کی بات آپ نے دیکھی کہ رجسٹریشن ہو سکتی ہے تو اس کے ساتھ ڈی رجسٹریشن بھی ہو سکتی ہے. رجسٹریشن کے لیے آپ نے دیکھا کہ کچھ ریکوائرمنٹس ہیں لا میں. Say you are a retailer and your turnover is 25 million rupees or more, exceeding 25 million. آپ کا 2.5 کروڑ سے زیادہ ٹرن اوور in the tax period. So it is your obligation to get yourself registered. تو آپ کی رجسٹریشن ہوگی. اب you are living in a practical world, practical realities. اب یہ نہیں کہ آپ کا ایک گیون پیریڈ میں 25 ملین ٹرن اوور اور یہ بڑھتا ہی جائے گا یا یہاں پر قائم رہے گا. بزنس میں ایسی چیز تو کوئی نہیں ہوتی. ڈیو ٹو دا مارکیٹ فلکچویشنز اور اینی ادر ریزن آپ کا ٹرن اوور کم ہو جاتا ہے. تو اب یہ آپ کو سہولت دی گئی کہ یو کین اپلائی ٹو دا کلیکٹر آف سیلس ٹیکس کہ آپ کو ڈی رجسٹر کیا جائے. اب ڈی رجسٹریشن کے لیے آپ اپلائی کریں گے, آپ ڈیٹا پرووائڈ کریں گے, انفارمیشن پرووائڈ کریں گے, اپنے سیل اور ٹرن اوور کا ریکارڈ انہیں دیں گے, اینڈ دیٹ ول بی اسکروٹنائزڈ اینڈ کنسیڈرڈ بائی دی ریسپیکٹو اتھارٹیز, اور اس کے بعد آپ کو ڈی رجسٹر کر دیں گے. ناؤ یو آر ناٹ اے رجسٹرڈ پرسن, یو ہیو بین ڈی رجسٹرڈ, کیونکہ ریکوائرڈ لیول جو تھا رجسٹریشن کا اس سے کم آپ کا ٹرن اوور ہو گیا.
تو once registered you can be deregistered as well. تو یہ رجسٹریشن اور ڈی رجسٹریشن کی بات. اسٹوڈینٹس اب ہم ایک ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں. یہ ویلیو ایڈیشن کے بارے میں ایکسرسائز. یہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ ٹیکس کا کانسیپٹ آپ کو بتائے. بیسر WW Brothers purchased cloth amounting rupees 1 million and paid sales tax liability thereon at the rate of 15%. Messrs. WW Brothers availed dyeing services from Messrs. Hilton Limited and paid rupees 300,000 for these services. Messrs. WW Brothers disposed of this cloth for rupees 4,500,000 rupees. Compute sales tax liabilities of Messrs. WW Brothers. اب یہ ان پٹ آؤٹ پٹ ٹیکس کا کانسیپٹ آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایکسرسائز ڈیزائن کی گئی ہے. یہ آپ دیکھیے, یہ ویلیو ایڈیشن کا کانسیپٹ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ ول بی کرسٹل کلیئر ٹو یو. اب آپ یہاں دیکھیے آؤٹ پٹ ٹیکس. WW Brothers آؤٹ پٹ ٹیکس وچ از ریسیوڈ جب اس نے سپلائز کی, آخر میں آپ نے دیکھا اس نے سپلائز کی فار 4,500,000 روپیز. تو یہ ٹیکس اس نے وصول کیا ایز اے سپلائر, اس کی لیگل آبلیگیشن تھی فرام دا پرسن ٹو ہوم ہی سپلائڈ ایٹ دی ریٹ آف 15%. یہ اماؤنٹ ہوئی 675,000. ان پٹ ٹیکس اس نے یہ جب ایکوائر کیا تھا سپلائی دیٹ واز ورتھ روپیز 1 ملین, اس پر جو ٹیکس پے کیا تھا ایٹ دی ریٹ آف 15% دیٹ واز 150,000. تو یہ 115,000 اس نے ان پٹ ٹیکس پے کیا, اور آؤٹ پٹ ٹیکس جو اس نے ریسیو کیا دیٹ از 675,000. اس کے علاوہ ایک اور ایکٹیویٹی ہوئی کہ اس نے اس کلاتھ کو اسی کنڈیشن میں نے اس کی ڈائنگ کروائی. ڈائنگ چارجز جو اس نے پے کیے دوز ور 300,000, اور اس پر جو ٹیکس اس سے لیا گیا دیٹ از 45,000. سو دا ٹوٹل ان پٹ ٹیکس دیٹ کمز ٹو 195,000, اور آؤٹ پٹ ٹیکس جو اس نے وصول کیا دیٹ از 675,000. اب یہ دیکھیے اس ویلیو ایڈیشن کمپوننٹ میں یہ کیسے ان پٹ ٹیکس اور آؤٹ پٹ ٹیکس آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں, اور کیسے ٹیکس کریڈٹس کا ان بلٹ میکینزم یہ مدد کر رہا ہے کہ آپ نے جو ان پٹ ٹیکس پے کیا ہے وہ آپ ریکور کر لیں, یا رائٹ ورڈ ہوگا ایڈجسٹ کر. اب ٹوٹل جو ٹیکس آؤٹ پٹ ٹیکس which was collected or recovered by WW Brothers that is 675,000 rupees. Total input tax جو اس نے pay کیا that was 150,000 and 45,000 and that comes to 195,000. اب آپ 675,000 میں سے 195,000 سبٹریکٹ کر دیں تو that comes to 480,000. اب یہ اس کی ریسپانسبلٹی ہے, یہ 480,000 rupees which he has collected he will deposit in the government tax check. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی لائبلٹی بھی پوری ہو رہی ہے, اور ویلیو ایڈیشن کمپوننٹ جو ہے اس پر ٹیکس پے کیا جا رہا ہے, اور ان بلٹ میکینزم آف ٹیکس کلیکشن دیٹ از آلسو اویلیبل. سو اسٹوڈینٹس it was all about today's lecture. I say Khuda Hafiz to you. Have a nice time. Thank you.